لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم إلا لنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات محمد وعلى ایک سلوات اس سے بہتر انداز میں مل جل کے قرآن کی تک محمد علیہ حضرات، آج اربعین حسینی ہے. بالخصوص ہم رسول اسلام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں اور وارث کربلا امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس وقت کی مجلس کے لیے میں نے جس آیت کو سرنامِ سخن قرار دیا ہے وہ عالم اسلام کے سینے پہ لکھی ہوئی ہے، جس میں ارشاد پروردگار عالم ہے کہ اللہ کے نزدیک بس دین اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین ہے ہی نہیں، تو پسندیدہ کیسا؟ کوئی پسندیدہ دین نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے نزدیک صرف پسندیدہ دین جو ہے اسلام میں پسندیدہ نہیں. پسندیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین ہے تو اسلام. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا پڑھنے والا ہوں. میں نوجوانوں سے بالخصوص توجہ چاہوں گا، بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا، علماء کرام سے معذرت کے ساتھ کہ ان کے بزرگوں کے ہوتے ہوئے میں ان کے سامنے بیٹھ کے لب کشائی کر رہا ہوں. بہرحال اسلام، مجھے افسوس ہے کہ دنیا تک اسلام صحیح نہیں پہنچا. اسلام کی الف سے بھی دنیا واقف نہیں ہے اور ٹی ویوں پہ بیٹھ کے دنیا کو اسلام سمجھا رہے ہیں. دو اسلامی تو ہیں، دو اسلام ہیں صرف اور صرف دنیا میں. ایک سیاسی اسلام اور ایک حسینی اسلام. سیاسی اسلام دنیا تک پہنچا ہے. افسوس ہے کہ حسینی اسلام لوگوں نے نہ قبول کیا نہ پہنچانے کی کوشش کی. میں اہل دنیا سے کہتا ہوں کہ ایک ہی اسلام پہ کیوں رک گئے؟ حسینی اسلام بھی تو ہے. ابھی اس کا مطالعہ کیجئے، اس کو اسٹڈی کیجئے، پڑھئے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اسلام دہشت گردی کا مذہب تو نہیں ہے، اسلام آتنکواد تو نہیں ہے، اسلام کے اندر ٹیرورزم تو نہیں پایا جاتا. آخر وہ اسلام کے جو خدا نے دست محمد کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اس اسلام کے اندر نہ دہشت گردی ہے، نہ اس اسلام کے اندر ٹیرورزم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، علی والا اسلام اگر دنیا سمجھتی، حسین والا اسلام اگر دنیا سمجھتی، وہ اسلام کے جو محمد عربی لے کے آئے تھے، اس اسلام کو اگر دنیا کے سامنے پہنچایا جاتا تو یہ ممکن نہ تھا کہ اسلام جیسے بھولے مذہب پر آتنکواد ہونے کا ڈھپا لگتا. جہاں تک آواز جاری ہے دل کھول کے سنیے گا، کیونکہ اس مجمع کے اندر تمام حضرات ہیں، اہل سنت بھائی بھی ہیں، اہل عنود بھی ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، پرشاسن بھی ہے، ہمارے ملک کا جو ہے ایڈمنسٹریشن. ہم اس کی قدر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کوپریٹ کرتا ہے محرم میں اور اربعین میں.
ہم شکر گزار ہیں اپنے پرشاسن کے کہ ہمیں کھل کے اس طریقے سے آزادی دی جاتی ہے. ہم ہندوستان کے اوپر ناز کرتے ہیں. ایسے اسلامی ملکوں سے کیا فائدہ کہ جہاں محمد کا نواسے کا مظہر وہ بھی کوئی مسلم ملک ہے کہ جس مسلم ملک کے اندر محمد کے نواسے کا غم نہ منانے دیا جائے. وہ بھی کوئی مسلم ملک ہے کہ جہاں قرآن پڑھانے پہ بم برسائے جائیں. وہ بھی کوئی مسلم ملک ہے جب محمد کا تذکرہ ہو تو گولیاں برسائی جائیں. ہمیں اپنا ہندوستان اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے. لاکھوں سلام ہو اس ملک کے اوپر. ایسے دلوں کے اندر جو محبت حسین بیٹھی ہوئی ہے، ہر اس دل کو سلام کہ جو مسلمان نہیں ہے مگر عشق حسین رکھتا ہے. اسلام تماشا بنا کے رکھ دیا اسلام کا. اسلام کو کھلونا بنا کے رکھ دیا. وہ بھولا مذہب اسلام کہ جو اللہ کا پسندیدہ مذہب ہو، کہ جو پیغمبر اسلام لے کر آئے ہو. دنیا نے نہ ابھی خدا کو پہچانا ہے نہ رسول اللہ کو پہچانا ہے. میں کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ابھی انہوں ہی نے رسول کو نہیں پہچانا. یہ معرفت رسول کی آئے دن کچھ نہ کچھ فتنہ انگیزیاں ہوتی رہتی ہیں. میں اس ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کسی اور ملک کی بات کر رہا ہوں. کچھ سال پہلے ہندوستان کے باہر کے ملک کی بات کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا. رسول اسلام کے کارٹون بنائے گئے تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں سیاسی روک دینے کی کوشش نہ کرنا. میں دوسرے ملک کی بات کر رہا ہوں. رسول اسلام کے کارٹون بنے تھے یا نہیں بنے تھے؟ ملت محمد کی چیخیں نکل گئیں کہ رسول اسلام کی توہین ہو رہی ہے. دوسرے ملکوں میں پیغمبر اسلام کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ چیزیں بھی مسلمانوں کے ذریعے پہنچی ہے. آپ نے اپنی کتابوں میں رسول کو ایسا لکھا ہی کیوں؟ کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ توجہ ہے؟ کیوں کتابوں کے اندر رسول اسلام کی توہین کی گئی ہے؟ اور جب کارٹون بنے تو پوری ملت محمد روڈ پر اتری پروٹیسٹ کرنے کے لیے. یاد ہوگا آپ کو، سن مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، سن بزرگوں سے پوچھ لیجئے گا، مگر مجھے یاد ہے پورا مسلمان روڈوں پہ اترا تھا احتجاج کرنے کے لیے، پروٹیسٹ کرنے کے لیے. حق بھی یہی ہے کہ پروٹیسٹ ہونا چاہیے مگر تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے. حق بھی یہی ہے کہ احتجاج ہو. ملت محمد کو احتجاج کرنا چاہیے تھا اور کیا. مگر میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، کئی سال پہلے کی بات ہے. 4-5 دن رسول اسلام کے کارٹون بننے کے بعد مسلمانوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا اور اس کے بعد میں مانگ رکھ دی کہ پہلے گستاخ رسول معافی مانگے ہم تو تب معاف کریں گے. پہلے گستاخ رسول معافی مانگے ہم تو تب معاف کریں گے. دس سے ادب جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، توہین رسول کی ہوئی ہے، معاف آپ کرو گے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، ساتھ دیجئے تھوڑا سا. توہین ہوئی ہے رسول اسلام کی، آپ کون ہوتے ہو معاف کرنے والے؟ 4-5 دن بس، اس سے زیادہ حوصلے نے ساتھ نہیں دیا. گھروں میں بیٹھ کے ملت محمد کنڈیاں لگا کر اور بس یہ کہہ دیا کہ توہین رسالت کرنے والے معافی مانگے، کارٹون بنانے والے معافی مانگے ہم تو تب رسول کو معاف کرنے. اتنا ہی حوصلہ ہے. یہ کون سا عشق ہوا مصطفیٰ سے؟ یہ کون سی محبت ہوئی اسلام سے؟ نوجوانوں میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ احتجاج کسے کہتے ہیں، اگر دنیا سمجھنا چاہتی ہے کہ پروٹیسٹ کسے کہتے ہیں، تو آؤ دنیا ہم سے سیکھے. کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے؟ ارے ہم 1400 سال سے ہر 10 محرم کو روڈ پہ احتجاج کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہ کہا کہ اگر قاتل حسین معافی مانگیں گے تو معاف کر دیں گے. کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟
یہ کون سی وفاداری ہے رسول اسلام سے؟ یہ کون سی محبت ہے رسول اسلام سے؟ دنیا ہم سے سیکھے کہ احتجاج کسے کہتے ہیں۔ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہمیں احتجاج کرتے ہوئے، اور قیامت تک احتجاج کریں گے۔ ہم قاتلان حسین سے کسی قیمت تک کمپرومائز نہیں کرنے کو تیار ہیں۔ اگر جب حسین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں گے تو ہم رسول کے معاملے میں کیا کریں گے؟ ہم پہ الزام لگاتی ہے دنیا کہ ہم رسول کو نہیں مانتے۔ ہم سے زیادہ عرفان رسالت کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ دنیا میں رسول کو کوئی نہیں مانتا۔ ہم سے زیادہ توحید کسی کے پاس بہتر نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ عقیدہ ولایت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور احتجاج کرنا ہے تو ہم سے سیکھو، ہم بتائیں۔ ہم ہر سال احتجاج بھی کریں گے اور قاتلان حسین پہ لعنت بھی بھیجیں گے۔ اسے کہا جاتا ہے احتجاج۔ زندہ باد، مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ بدنام لانا۔ خدا سلامت رکھے، پروردگار آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ ہم رسول کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم دفاع قرآن کریں پھر بھی مسلمان نہیں، ہم دفاع رسالت کریں پھر بھی مسلمان نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یاد رکھنا، اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو پھر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اتنا کرنے پہ بھی ہم اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر کون ہوگا مسلمان؟ اسلام، اسلام، اسلام۔ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام جیو اور جینے دو کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلام زندگی دینے کے لیے آیا تھا، زندگی چھیننے کے لیے نہیں۔ جملے کی قدر کرو بھائی، جملے کی قدر کرو۔ اسلام جینے کا پیغام دے کے لے کے آیا ہے، چھیننے کا نہیں، چھیننے کا نہیں۔ مجھے افسوس ہے پوری دنیا کے اوپر کہ انہوں نے چند کیریکٹرز کو اسلام سمجھ لیا۔ بات پہنچی نوجوانوں؟ مجھے افسوس ہے دنیا والوں کے اوپر کہ جو اصل اسلام تھا اسے دنیا سمجھ نہ سکی ہے نا۔ چند کیریکٹرز کو دنیا نے اسلام سمجھا۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی اسلام ہے، محمود غزنوی اسلام ہے، بن لادن اسلام ہے۔ ایک ہی قوم ہے جو 1400 سال سے کہہ رہی ہے کہ علی اسلام ہے، حسین اسلام ہے۔ یہ اسلام ہے۔ علی ہے اسلام۔ دنیا ہمیں اسلام سمجھانے کی کوشش نہ کرے، ہم سے بہتر اسلام کوئی نہیں جانتا۔ ابھی 4-5 دن پہلے میری مولانا شہنشاہ نقوی صاحب قبلہ سے بات ہو رہی تھی، رات بھی ہوئی ہے، شب 40 میں میسیج آیا ان کا، کہہ رہے کہ مولانا میں مصروف ہوں، پروگرام میں فارغ ہو کے بات کروں گا۔ میں نے انہیں مبارکباد دی جو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور سب نے سنا ہوگا۔ سلامت رہے پروردگار، ان کا سایہ ہمارے سب کے اوپر سلامت رکھے۔ کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دنیا ہمیں اسلام سمجھانے کی کوشش نہ کرے، ہم سے بہتر اسلام کی تشریح کوئی نہیں جانتا۔ ارے دنیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمیں اسلام بتائے، ہم اس پوزیشن میں ہے کہ زمانے کو بتائے کہ اسلام کیا ہے۔ ہم ہیں اس پوزیشن کے اندر۔
توجہ ہے. اور اسلام میں بتاؤں جہاد کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا کتنا بلند و بالا لفظ ہے جہاد، کتنا مقدس لفظ ہے لفظ جہاد، مگر افسوس کہ قرآن کے ماننے والوں نے ہی اس کا مس یوز کیا اور زمانے تک پتہ نہ چلا کہ کسے بغدادی کی جنگ کو جہاد کہا جاتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے افسوس یہ ہے کہ یہی تصویر دنیا میں اسلام کی پہنچائی گئی ہے. جہاد جہاد جہاد. افسوس ہے کہ اگر دنیا کو جہاد کی اصلی معنویت پتہ چل جائے. میں آج بتاؤں گا جہاں تک آواز جاری سنیے کہ جہاد کسے کہتے ہیں؟ جس جنگ کے بعد عدل قائم ہو جائے اسے جہاد کہا جاتا ہے. جس جنگ کے بعد انصاف قائم ہو جائے، جس جنگ کے بعد اسلام سر اٹھا کے چلے، اس جنگ کو جہاد کہا جاتا ہے. اور جس جنگ کے ذریعے اسلام شرمندہ ہو جائے وہ فساد ہے، جہاد نہیں ہے. دنیا فساد کو جہاد کہہ رہی ہے، گردنیں کاٹنے کو جہاد کہہ رہی ہے، میگزین سینوں میں اتارنے کو جہاد کہہ رہی ہے. زندگیاں چھین چھین کر خون کی ہولی کھیلنے کو جہاد کہہ رہی ہے. جہاد اسے نہیں کہا جاتا. نوجوانوں، ہمارے ہاں قید ہے کہ جہاد کب ہوتا ہے اور کس صورت میں ہوتا ہے. سنیے، دنیا سنے اور زمانہ سنے کہ جہاد ہے کیا. چند لوگوں کے لڑنے کو دنیا جہاد کہتی ہے. جہاد کے لیے نبی یا امام کی اجازت کا ہونا ضروری ہے. یہ ہے اسلامی جہاد. توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے اسلامی جہاد. معصوم کی اجازت ضروری ہے. اگر معصوم اجازت نہیں دے گا تو جہاد نہیں ہو سکتا. ختم بات. دو پاور ہیں جو دنیا کے اندر جہاد کرا سکتی ہیں. اللہ نے نبی کی قید لگائی یا امام کی قید لگائی. نبی بھی معصوم ہوتا ہے، امام بھی معصوم ہوتا ہے. معصوم ہی کیوں اجازت دے گا؟ کہا کہ معصوم کی اجازت سے جو جنگ لڑی جائے گی اس میں خون ناحق نہیں بہے گا. کیا کہہ رہا ہوں؟ خون ناحق نہیں بہے گا، خون ناحق نہیں بہے گا. یا رسول اجازت دیں تو جہاد ہوگا، یا امام اجازت دیں بولیے تو جہاد ہوگا. رسول اسلام ظاہری پردہ کر کے 63 برس زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے. ظاہری طور پر زندہ وہ آج بھی ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، دنیا کا جو چاہے عقیدہ ہو. رسول کل بھی زندہ تھے، رسول آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. مگر ظاہری طور پر رسول اسلام دنیا میں نہیں ہے، رسول اسلام دنیا میں نہیں ہے. اب بتاؤ، جب رسول ہے ہی نہیں تو کس کی اجازت سے بغدادی نے جہاد کیا؟ کس کی اجازت سے دنیا جہاد کر رہی ہے؟ کس کی اجازت سے دنیا کہہ رہے کہ ہم یہ جہاد کر رہے ہیں؟ عالم اسلام ہمارا عقیدہ سنے، یا تو نبی اجازت دے گا یا امام اجازت دے گا. نبی دنیا میں ہے نہیں، امامت کو تم مانتے نہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ ہے. ارے رسول دنیا میں نہیں ہے، امامت میں تمہارا عقیدہ نہیں ہے. اور یاد رکھنا، جو غیبت میں بیٹھا ہے وہ ہمارا ہے، تمہارا نہیں. جو غیبت میں ہے وہ ہمارا ہے. جہاد ہو رہا ہے. اس کا نام جہاد نہیں ہے. اس کا نام جہاد نہیں ہے. اسلام بدنام ہو رہا ہے، اسلام کی پوری دنیا میں رسوائی ہو رہی ہے.
ابھی تک ملت محمد سمجھنا بھائی کہ یہ یہودی اور عیسائیوں کی سازش ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی سازش ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے۔ مسلمانوں کو سمجھنا پڑے گا، ایک قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں سب، ایک لا الہ الا اللہ کے کہنے والے، ایک کعبے کو ماننے والے، ایک خدا کو ماننے والے، ہم سب ایک مانتے ہیں۔ ہمارا قرآن کوئی دوسرا تھوڑی ہے، ہمارا خدا کوئی دوسرا تھوڑی ہے، ہمارا کعبہ کوئی دوسرا تھوڑی ہے، ہم سب کا ایک کعبہ ہے نا۔ تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور دنیا کو سمجھانا چاہیے کہ اسلام کیا ہے۔ امام اجازت دے یا بولیے جلدی سے، نبی اجازت دے۔ میں نے کیوں کہا نبی ظاہری طور پر نہیں ہے، امام اس وقت غیبت میں ہے، تو پروردگار، دل تھام کے سنیے گا ٹھنڈے دل سے، پروردگار امام ہمارا غیبت میں ہے، جب تیرا حکم ہوگا فرزند زہرا آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، ضرور آئے گا، اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ توجہ ہے، ہمیں اپنے عقیدہ امامت پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ارے شرمندگی کیسی، ہمیں خدا کے وعدے پہ بھروسہ ہے، رسول اللہ کے وعدے پہ بھروسہ ہے۔ رسول نے وعدہ کیا ہے نا کہ میرا بیٹا آئے گا، تو اگر کلمہ پڑھا ہے تو رسول کے وعدے پہ بھروسہ ہونا چاہیے نا۔ تو امام تو غیبت میں ہے، اب کیا کریں؟ کہا کہ غیبت امام میں جب تک امام نہ آ جائے جہاد نہیں ہوگا، چونکہ معصوم نہیں ہے سامنے، تو اجازت کون دے گا؟ تو پھر پروردگار کریں کیا؟ کہا کہ دفاع کرو گے، ڈیفینس کرو گے۔ یہاں سب کو بولنا چاہیے تھا، یہ تو عام بات کہی ہے میں نے۔ اگر کچھ لوگ آپ کے اوپر مل کے حملہ کریں تو آپ اپنے بچاؤ کے لیے تو جنگ لڑ سکتے ہو، زبردستی جا کے کسی کو مار نہیں سکتے۔ کیا اسلام کی تصویر پیش کر رہا ہوں، دنیا پہچانے اسلام کیا ہے۔ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ زبردستی کسی کو مارو، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ زبردستی جا کے کسی کی زندگی چھین لو، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے بچوں کو یتیم کر دو، اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی عورتوں کو بیوہ بنا دو۔ اسلام منع کر رہا ہے، ہاں تم ڈیفینس کر سکتے ہو، ارے دفاع کا حق ہے اسلام کو، تو جتنا حق دنیا کے مذہب کو ہے اتنا حق اسلام کو بھی تو ہے، اتنا ہی حق اسلام کو بھی ہے، اس سے زیادہ تو اسلام کو بھی حق نہیں ہے۔ اور کیوں ہے اجازت؟ امام آئیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ کربلا 10 محرم سن 61 ہجری کے بعد جہاد رکا ہوا ہے روز ظہور پر۔ تھکیے نہیں، میں بھی مسلسل مجلس سے پڑھ رہا ہوں، آواز تو برابر آ رہی ہے۔ جہاد رکا ہوا ہے 10 محرم سن 61 ہجری کے بعد روز ظہور پر، اور یہ امام حسین کا جملہ ہے کربلا کے میدان کا، جو کسی شاعر نے اپنے مصروں میں کہا ہے، سنبھالیے گا تو دور تک پیچھے تک۔ کیا مصرع ہے؟ ایسے تھوڑی کہہ دیا کہ نبی اجازت دے گا یا امام اجازت دے گا، 2 مصرے سنیے گا۔ امام حسین نے کہا ہے کہ یوں خلق سے مٹاؤں گا ہستی فساد کی، یوں خلق سے مٹاؤں گا ہستی فساد کی، ہوگی نہ تا ظہور ضرورت جہاد کی۔ جہاد کیسا جہاد؟ صرف دفاع کر سکتے ہو، جہاد کون ہے؟ معصوم اجازت دے گا؟ ٹکڑیاں بنا بنا کے حملہ کرنا جہاد ہے؟ دھوکے سے مارنا جہاد ہے؟ اسلام میں دھوکہ حرام ہے، دھوکہ حرام ہے۔ میں بتاؤں جہاد کسے کہتے ہیں؟ دنیا ابھی تک یہ سمجھتی ہے کہ تلوار لے کے مار دینے کا نام جہاد، دنیا یہ سمجھتی رہی ہے کہ گولی مار دینے کا نام جہاد، دنیا یہ سمجھتی رہی بچوں کو یتیم کر دینے کا نام جہاد۔ سنیے نوجوانوں، کام کی بات ہے، بتاؤں میں جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد روٹی کمانا، بھوک کے خلاف جہاد۔ توجہ ہے، روٹی کمانا،
بھوک کے خلاف جہاد، حلال روزی کمانا فاقے کے خلاف جہاد۔ کہ مفہوم پہنچے جہاد کے؟ دو، روٹی بھوک کے خلاف جہاد، رزق حلال کمانا، حلال روزی کمانا، فاقے کے خلاف جہاد۔ بیمار ہو گئے، اب بیمار ہو گئے تو بستر پر لیٹے لیٹے کراتے رہو گے یا مرض کو دکھاؤ گے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا بیماری کے خلاف جہاد۔ سن کے اٹھیے گا، اندھیرے میں دم گھٹ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا، اندھیرا ہے، شمع جلانا، چراغ جلانا، اندھیرے کے خلاف جہاد۔ اور ابھی تازہ تازہ بات ہے، ابھی جلوس ختم نہیں ہوا، ابھی آپ کو پھر ماتم کرنا ہے۔ تصور جہاد دنیا سننے کے کیا ہے؟ روٹی بھوک کے خلاف جہاد، حلال روزی فاقے کے خلاف جہاد، روشنی جلانا اندھیرے کے خلاف جہاد، ماتم کرنا مظلوم کی حمایت میں ظالم کے خلاف جہاد۔ صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ یہ جہاد ہے، وقت ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے جہاد۔ دنیا سمجھے کہ جہاد کسے کہتے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلم ملک ہیں سب میں مسلم حکومت ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کنٹریاں ہیں مسلمانوں کی سب میں مسلم حکومت ہے۔ ایک ہی ملک ہے پورے کرۂ ارض پر، ایران، جس میں اسلامی حکومت ہے۔ کیا سنا ہے آپ نے؟ دنیا میں جتنے بھی مسلمان کنٹریاں ہیں سب میں مسلم حکومت، واحد ایران ہے سرزمین، دنیا کی سرزمین پر کہ جس کے اندر اسلامی حکومت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دو کردار ابھر کے آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک کردار بغدادی کی صورت میں ابھرا، دوسرا کردار آیت اللہ خامنائی کی صورت میں ابھرا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے؟ ارے دنیا جسے اسلام سمجھ رہی تھی، یزید کا کردار بغدادی کی صورت میں سامنے آیا، حسین کا کردار خامنائی کی صورت میں۔ توجہ ہے؟ ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے، ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس ملت میں رکھا، ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں امت قرآن میں رکھا۔ توجہ ہے؟ ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں قائد دیے، جیسی قیادت ہمارے پاس کسی کے پاس نہیں ہے۔ بولیے بھائی بولیے، ہے جیسے قیادت ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ جیسے امام ہمیں اللہ نے دیے کسی کے پاس نہیں، جیسی قیادت ہمیں دی امام کے بعد میں کسی کے پاس نہیں۔ کیسی قیادت؟ آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی۔ کیسی قیادت؟ آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی۔ کیسی قیادت؟ آیت اللہ عراقی، آیت اللہ گل پائیگانی۔ اے شیعو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، جملے کی قدر کرنا ذرا سن کے سنیے گا۔ شیعو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ معصوم سلسلے کا پہلا رہبر اس کا بھی نام علی، اور آج دو غیر معصوم رہبر دونوں کا نام علی۔ توجہ ہے؟ معصوم سلسلے کا پہلا رہبر علی مرتضیٰ، نام علی۔ اس وقت میں دو رہبر ہیں غیر معصوم ہمارے، مگر دونوں علی، علی خامنائی
اور علی سیستانی، ارے جیسی قیادت ہمیں نصیب ہوئی ہے دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ دنیا والوں تمہیں حق ہے کہ تم ہم سے حسد کرو، تمہیں حق ہے کہ تم ہم سے حسد کرو، جیسے رہبر ہمیں نصیب ہوئے کسی کو نصیب نہ ہوئے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، بس ایک تصویر دوں اور عبادت تمام کیے دیتا ہوں۔ یاد رکھنا اسلام بہت وزنی مذہب ہے، کسی میزان پہ اسلام کو تول نہیں سکتے آپ۔ دین کا وزن بہت ہے، اسے عصمت کی کڑیاں ہی سنبھال سکتی ہیں۔ جہاں تک بات جاری سنیے، دنیا ہم سے کہتی ہے رسول کے بعد میں آپ نے معصوم سلسلے کو کیوں مانا؟ ارے بھائی ہمیں اسلام چاہیے تھا اس لیے مانا۔ آج ہم میں اور رسول اسلام میں 1400 سال کا فاصلہ ہے، ہمیں کیا پتا کہ یہ پیور اسلام ہے یا نہیں ہے۔ معصوم کو اس لیے مانا کہ عصمت سے خطا نہیں ہوتی، جیسا ملے گا ویسے ہی دے گا۔ توجہ ہے کیا سن رہے ہیں آپ؟ اسلام کا وزن اپنے سینے پہ اٹھانا کوئی آسان بات تھی یا ہے؟ اسلام کا وزن بہت تھا، ہم نے معصوم کے حوالے اس لیے کیا کہ معصوم جو ہے اسے برداشت کرے گا۔ ارے جن لوگوں نے اس اسلام کے بانود کو کمزور کڑیوں کے حوالے کیا، کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، ایک دن وہ کڑی ٹوٹی اور ٹوٹنے کے بعد وہ فانوس صحن اسلام نے گرا۔ اب جو اس میں سے خنجر نما شیشے نکلے تو کوئی طالبان بنا، کوئی بغدادی بنا۔ توجہ ہے، یہ طالبان اسی کا نتیجہ، اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ۔ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اسلام دہشت گردی مٹانے آیا تھا۔ کیا جملہ دیا ہے میں نے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام دہشت گردی مٹانے آیا تھا دنیا سے، ورنہ بتاؤ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے کسی نے روکا؟ توجہ ہے؟ نہیں ہے، نہیں، دنیا سمجھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام نے آ کے روکا نہیں۔ آج دنیا نعرہ لگا رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ نعرہ اسلام نے 1400 سال پہلے دیا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے؟ ارے اسلامی تو ہے، پیغمبر اکرمی نے تو آ کے کہا تھا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور قدرت اتنی برانگیختہ ہوئی اس عمل کے اوپر کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ وہ بچیوں کو جنہیں مارا گیا ہے بے خطا زندہ درگور کر دیا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہم ان سے سوال کریں گے قیامت کے دن کہ تمہیں کس جرم میں مارا گیا۔ اللہ ناراض ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ بچوں کو زندہ درگور کیا جائے، اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کو زندہ درگور کیا جائے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، سن کے اٹھیے گا ذرا۔ تو یہ اسلام نے روکا، اسلام نے سب سے پہلے نعرہ دیا پڑوسی کا حق اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کھانا بن گیا اور تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا تو تم پہ کھانا حرام ہے۔ مجھے دنیا بتائے اتنا پیارا مذہب ہے کسی کے پاس کہ جو بھوکے کی بھوک برداشت نہ کر پائے، جو پڑوسی کا حق ضائع نہ ہونے دے۔ بس ایک بات کہہ کے مسائل کی طرف آ رہا ہوں، پہچانو اسلام، پہچانو اسلام۔ نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے میرے سامنے، اللہ آپ کے ذہانتوں کو پروان چڑھائے۔ دیکھیے جب رحم مادر میں بچہ آتا ہے، رحم مادر میں بچہ آتا ہے، اسقاط حمل حرام ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ اسلام نے۔ ارے بولیے بھائی، یہاں آپ کو بولنا چاہیے تھا۔ ابورشن کرانا، اسقاط حمل حرام ہے۔
اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ قدرت ناراض رہی کہ جسے ہم بھیج رہے ہیں تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے ہیں؟ پروردگار کیوں؟ کہا کہ نہیں، اسقاط حمل نہیں کرانا، اسقاط نہیں کرانا۔ کیوں؟ کہا کہ جو آ رہا ہے وہ تمہارا مستقبل ہے، تمہارا فیوچر ہے، لہذا تم اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کو برباد نہ کرنا۔ کیا لفظ دیا، قسم خدا کی ہے، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کو برباد نہیں کرنا۔ جو آ رہا ہے اسے آنے دو۔ اسلام نے سب سے پہلے آواز دی ہے، اور شاید اسلامی ہی نے دی ہے۔ اسقاط حمل حرام ہے، نہیں، پیٹ کے اندر نہیں مار سکتے، ہم بھیج رہے ہیں، آنے دو، چونکہ تمہارا مستقبل ہے۔ اچھا، کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو بطن مادر ہی میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ پروردگار تو نے تو یہ کہا تھا جسے میں بھیج رہا ہوں آ رہا ہے، آنے دو، اب اس کا کیا کریں کہ اٹھا کے پھینک دیں، مر گیا۔ اسلام پھر آگے بڑھا۔ افسوس کہ وقت ختم ہو گیا میرے پاس اور میں کچھ نہ پڑھ پایا، ابھی تو استدلال باقی ہے قرآنی آیات سے۔ کہا کہ اگر یہ مر گیا ہے تو اٹھا کے پھینک نہیں سکتے۔ توجہ چاہتا ہوں آخری فرق تک، پہچانے دنیا اسلام کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ مر گیا ہے تو اسے اٹھا کے نہیں پھینک سکتے۔ آ رہا تھا تو تمہارا مستقبل تھا، مر گیا ہے تو یہ تمہارا ماضی ہے، لہذا مستقبل کا بھی احترام ہوگا، ماضی کا بھی احترام ہوگا۔ کیا لفظوں کو بدل دوں کہ اگر مر گیا ہے تو اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، کاندھے پہ اٹھاؤ، قبرستان تک چھوڑ کے آؤ۔ کیا میرا منہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ مروحوں کی قیمت ہے اسلام کی نظر میں۔ ارے بولیے بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ مرا ہوئے انسان کی، انسانیت کی قیمت پہچانے دنیا۔ آ رہا ہے، زندہ ہے تو پلکوں پہ بٹھاؤ، مر جائے تو کاندھے پہ اٹھاؤ۔ یہ ہے اسلام۔ ارے جو اسلام مرحوموں کو بھی کاندھے پہ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، وہ یہ کب اجازت دے گا کہ جلوسوں میں بم گراؤ یا مسجدوں کے اندر بم پھوڑے جائیں؟ کون سے خدا کو مانتے ہو؟ کون سے اسلام کو دنیا مانتی ہے؟ کیا مسجدوں میں سجدے نہیں ہوتے؟ کیا مسجدوں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ خواب غفلت سے دنیا جاگے اور پردہ جہالت کا چاک کر کے آگے بڑھے، دیکھے کہ اسلام کیا ہے، پہچانے کہ اسلام کیا ہے۔ آج ملت محمد رسول اللہ کے رونے کو بدعت کہہ رہی ہے۔ اس سے بڑا رسول کے ساتھ میں ظلم و ستم کیا کرے گا مسلمان؟ کہ رسول روئے، نواسے کی شہادت کی خبر سن کے روئے۔ کیوں مسلمانوں؟ رسول کا رونا آپ کو بدعت نظر آتا ہے؟ رسول نے گریبان چاک کیا، رسول نے اپنے بال کھول دیے، رسول کربلا کے میدان میں آ کے خاک سر کے پر اڑائیں۔ کیا رسول اسلام کو مانا ہے؟ جناب ام سلمہ سے روایتیں ہیں، صحیح مسلم کے اندر روایتیں ہیں کہ پیغمبر اکرم روئے، ذکر شہادت مظلوم کربلا پر روئے۔ امام آسان نہیں ہے بننا۔ افسوس ہے عزیزان گرامی کہ دنیا پہچانے آج مسلمانوں نے نماز کو لے لیا، مگر جس نے نماز کو بچایا اسے بھول گئے۔ آج دنیا نے روزے کو لے لیا، مگر جس نے روزہ بچایا کربلا کے میدان میں اسے بھول گئے۔ آج شریعت لے لی، مگر جس نے شریعت کا پورا گھر لٹا دیا۔ افسوس ہے کہ دنیا اس نبی کے نواسے کو، اس مظلوم کربلا حسین امام عالی مقام کو بھول گئی۔ کیوں مسلمانوں؟ کیا کلیجہ نہیں ہے سینے میں؟ کیا دل نہیں ہے سینے میں؟ کس منہ سے قیامت میں جاؤ گے؟ رسول اسلام سے شفاعت چاہیے نا، رسول اسلام سے شفاعت چاہیے۔ رسول سے کہو گے کہ مغفرت کرا دو، ان کے گھر کے ماتم کو بدعت قرار دے کر رسول اسلام سے شفاعت چاہیے آپ کو؟ ان کے لال کے اوپر رونے والوں کو کافر کہہ کے رسول اسلام سے آپ کو جنت چاہیے؟ سبحان اللہ۔ چلیے ہم بھی ہوں گے محشر میں، دنیا ہوگی محشر میں، دیکھتے ہیں کہ کسے رسول جنت دیتے ہیں۔
رسول کے کلیجے کو کاٹا گیا کربلا میں، کلمہ پڑھ پڑھ کے محمد کا جگر کاٹ لیا گیا، کلمہ پڑھ پڑھ کر رسول کا گھر لوٹ لیا گیا۔ نانا، امام حسین کا جملہ ہے، نانا شب عاشور جو گھوڑوں کی ٹاپوں پہ لوہا لگایا تھا نا، اس لوہے سے مجھے اتنا قیمہ کر دیا گیا کہ جب میری بہن 11 محرم کو میرے قریب سے گزری تو میری ماں جائی مجھے پہچان نہ سکی۔ یا رسول اللہ، نواسے کا برسہ قبول فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد۔ تاریخ کے جملے 40 ہیں، بہن 40 کرنے آئی ہے کربلا میں، 1.25 سال کی قید نبھا کر ایک بہن چہلم کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جب زینب مجلس کر کے باہر نکلی ہے نا، شام میں 3 دن مجلس ازا خانہ بنایا تھا گھر کو، جب پہلا قدم باہر نکالا تو زینب کو معلوم ہوئی کہ بشیر ابن حزلم کو یزید نے اس بات میں مامور کیا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ کو مدینہ چھوڑ کے آئے۔ تو علی کی بیٹی نے کہا سجاد بشیر سے کہنا کہ دیکھو ہم جائیں گے تو مدینہ مگر کربلا ہو کے جائیں گے، ہم اپنے پیاروں سے مل کے جائیں گے، ہم گورے غریبہ بنا کر جائیں گے۔ ایک مرتبہ بشیر نے اس خواہش کا احترام کیا، کہا کہ ہاں ہاں بالکل جو نبی کی نواسی کہے گی میں اسی طرح سے آپ کے کارم آگے بڑھوں گا۔ جملہ سنو گے رونے والوں تڑپ جائے گی طبیعت۔ علی کی بیٹی نے جب باہر قدم نکالا تو کیا دیکھا کہ اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر محمل ہے اور محمل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ سجاد یہ پردے کا انتظام کس کی طرف سے ہوا ہے؟ کہا کہ بوبی اماں یہ پردے کا انتظام یزید کی طرف سے ہوا ہے۔ علی کی بیٹی کی چیخیں نکل گئی۔ کہا کہ سجاد ذرا یزید سے جا کے کہہ دے ارے تجھے آج میرے پردے کا خیال آیا۔ آئے محمد کی بیٹیاں دیار بدیار بے مغنو رضا گرائی جاتی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا اس کے ظلم میں، اس کے عذاب میں اضافہ فرمائے کہ جس نے نبی علی آل کو یہ دن دکھایا۔ 2 روایتیں ہیں، آپ دن میں بھی روایت سن چکے کہ جب قافلہ وہاں سے چلا ہے شام سے کربلا کے لیے رہا ہو کر، تو ایک تو جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت آپ نے سنی ہے کہ امام نے کہا کہ جابر میری بہن آ رہی ہے، میری قبر سے دور چلے جاؤ، میری بہن مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ نواز رسول کی قبر سے آواز آئی، آہا۔ اس کے بعد جابر ہٹے۔ دوسری روایت بھی ایک ملتی ہے، اس میں یہ ہے کہ جب جابر چونکہ آنکھوں سے نابینا تھے، جیسے ہی قافلہ کربلا کی سرحد میں داخل ہوا تو گھوڑوں کی اور اونٹوں کی ٹاپوں کی تھوڑی تھوڑی آواز بلند ہونا شروع ہوئی۔ جابر نے کان لگائے اور آنے کے بعد جدھر سے آوازیں آ رہی تھی ادھر بڑھتے جاتے تو ایک جملہ کہتے جاتے، قافلے والوں دیکھو یہاں سواری پہ آنا منع ہے، یہ ادب کا مقام ہے، یہاں ام البنین کا شعر سو رہا ہے، یہ عباس کی جاگیر ہے۔ زینب کے کانوں میں یہ آواز گئی، زینب نے خود کو ہماری سے گرایا، فرات کا رو کر کے کہا بھیا ارے بہن تیری جاگیر کے قربان، ارے 9 میل پیدل چل کر آ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ قافلہ سرحد میں داخل ہو گیا، قافلہ سادات کربلا میں آئے، چہلم منایا، ایک ایک بی بی قبر پہ گرتی رہی۔ جب قبریں بن کے تیار ہو گئی تو زینب نے کہا سجاد میں اپنے شیر سے ابھی رخصت نہ ہوئی، مجھے عباس کی قبر تک تو لے کے چل، برداشت کرو گے آپ؟ برداشت کرو گے؟ سید سجاد آگے آگے، علی کی بیٹی پیچھے پیچھے۔ ایک مرتبہ سجاد کے قدم رک گئے۔ زینب نے کہا سجاد رک کیوں گئے؟ کہا کہ بھوپی اماں چاچا کی قبر آ گئی۔ اب جو زینب نے دیکھا کہا کہ سجاد میرا عباس تو بڑا طویل القامت تھا، یہ تو کسی بچے کی قبر ہے۔ کہا کہ بھوپی اماں آپ کو خبر ہے جب میرا چاچا گھوڑے سے زمین پر آیا تھا، شہادت کے بعد اشقیاء نے اتنی تلواریں ماری کہ چاچا کا بدن ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ارے میں نے اکٹھا کر کے ایک جگہ قبر بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلسل رو رہے ہیں، چہلم آ گیا روتے روتے۔ ابھی 8 ربیع الاول تک زہرا کو پرسہ دینا ہے، رسول کی بیٹی کو، رسول کے جو فاطمہ کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے نا۔ ابھی طاقت رکھی، حوصلہ رکھی، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ قافلہ مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے بعد
جب مدینہ آیا تو جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، اس لیے کہ جب گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی، آئے ہیں تو گودیاں خالی ہیں، جب گئے تھے تو وارثوں کا سر میں سایہ تھا، اب آئے ہیں تو کوئی وارث نہ رہا۔ ایک مرتبہ زینب اونٹ سے گری، نانا کے روزے کی طرف بڑھی، یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں سے چوکھٹ کو پکڑا روزے کی، کہا کہ نانا تمہاری زینب سفر سے آئی ہے، ارے قید نبھا کر آئی ہے، نانا تمہارا حسین مارا گیا، اور یہ کہہ کر علی کی بیٹی نے کچھ کھولا، نانا سوغات صبر لائی ہوں، ایک مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا، قدر رسول پہ رکھا، حسین کا خون میں ڈوبا ہوا امامہ رکھا، نانا دیکھیے آپ کی امت نے آگے نوازے کا کیا حال کیا۔ آخری جملے اور مجلس تمام ہو رہی ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، علی کی بیٹی مدینے میں آئی، تمام واقعات چھوڑتے ہوئے کہ واقعہ پڑھ کے مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد جناب عبداللہ جناب سید سجاد کو راستے میں ملے، کہا کہ میرے لال رونا تو زندگی بھر کا ہے، کہا اپنی پھوپھی جان سے کہنا کہ دیکھو میں بہت بیمار رہتا ہوں، میرے گھر آئیں، میرے گھر بھی تو حسین کی فرش عذابی چھائے، میں مدت سے علیل ہوں، بیمار ہوں۔ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی جان آج پھوپھا ملے تھے، اور انہوں نے اس طریقے سے کہا ہے، علی کی بیٹی نے سر پہ آنچل ڈالا، رضا علی کا کہ سجاد مجھے چھوڑ کے تو آ۔ تاریخ نے تو یہی لکھا ہے کہ جب علی کی بیٹی عبداللہ شوہر کے گھر آئی ہے تو عبداللہ تو گھر پہ نہیں تھے نا، ایک مرتبہ عبداللہ باہر گئے ہوئے تھے، زینب گھر میں داخل ہوئی اور صحن میں بیٹھ گئی، ایک حجرے پہ نظر چلی گئی کہ جس حجرے میں اون و محمد کے چھوٹے چھوٹے بستر لگے ہوئے تھے، کربلا کا روح کر کے کہا بچوں ارے ماں کو معاف کر دینا، ارے بھائی سے رونے سے فرصت نہ ملی جو تم بے گریہ کرتی۔ اتنی دیر میں عبداللہ گھر میں آئے، عبداللہ نے دیکھا کوئی ضعیفہ ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جس کے بال سفید ہیں، کہ جو گھر میں گریہ کر رہی ہے۔ عبداللہ آگے بڑھے، عبداللہ نے کہا کہ بی بی اگر کچھ لٹ گیا ہے تو روزے رسول پہ جا کے فریاد کر، میرا گھر تو خود ماتم کا بنا ہوا ہے۔ علی کی بیٹی نے کہا عبداللہ ہمیں دنیا نے نہ پہچانا، اس کا تو شکوہ بعد میں کروں گی، کیا زینب پہ یہ بھی وقت آ گیا کہ شوہر بھی زینب کو نہ پہچانے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا جملہ سنا، عبداللہ بڑی تیزی سے آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے زینب کا شانہ پکڑا، ایک ہاتھ کو کمر سے لگا کر اٹھانا چاہتے تھے، کہا کہ شہزادی زمین پہ کیوں بیٹھی ہو، آؤ اوپر آؤ۔ جیسے ہی عبداللہ نے شانہ پکڑا، زینب نے کہا عبداللہ شانہ چھوڑ دو، ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ایک رسن تھی، 12 گلے تھے، ہمارے بازو بدے تھے، اے عبداللہ قیامتیں گزر گئی، میرا بھائی مارا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، نبی کی آل کو قیدی بنا لیا گیا، 1.25 سال کے بعد بھائی کا چیلم کر کے مدینہ آئی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔